کبھی سوچا ہے کہ جب سارے کے سارے راستے بند ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی داستان جو ایمان، بھروسے اور ایک ایسی جیت کی ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ چلیں اس کہانی کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہوں، جب آگے بھی کوئی راستہ نہ ہو اور پیچھے بھی خطرہ؟ ایسے لمحے میں بھلا کیا کیا جائے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ تو کہانی کا پہلا حصہ ہے فرعون سے فرار۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، بلکہ یہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی کی طرف ایک بہت بڑی دوڑ تھی۔ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کی قیادت کر رہے تھے۔ وہ انہیں مصر سے باہر لے جا رہے تھے تاکہ فرعون کے ظالمانہ راج سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا سکیں۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک لیکن بے حد ضروری سفر تھا۔ مگر آزادی کا یہ سفر جلد ہی ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک ناقابل یقین رکاوٹ کھڑی تھی، ایک ایسی دیوار جو انسانی سوچ اور سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ اچانک پیچھے سے مٹی اور دھول کا ایک طوفان اٹھا۔ فرعون اپنی پوری طاقتور فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہا تھا اور بہت تیزی سے ان کے قریب پہنچ رہا تھا۔ بچنے کا کوئی راستہ، کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور جب انہوں نے آگے کی طرف دیکھا تو وہاں ایک بہت بڑا بے رحم سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ مطلب ایک ایسی قدرتی دیوار جسے پار کرنا ناممکن تھا۔ وہ پوری طرح سے پھنس چکے تھے۔ اسی لمحے قوم میں خوف اور مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ چیخنے لگے کہ بس اب تو ہم پکڑے گئے۔ ان کے لیے امید کی ہر ایک کرن بجھ چکی تھی۔ اور یہیں کہانی اپنے سب سے اہم موڑ پر پہنچتی ہے، ایمان کا امتحان۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسانی خوف اور اللہ پر یقین آپس میں ٹکرائے اور سب کچھ داؤ پر لگ گیا۔ اس نازک موقع پر دو بالکل الگ رد عمل سامنے آئے۔ ایک طرف تو قوم تھی جو مایوس ہو کر کہہ رہی تھی کہ بھائی اب کوئی راستہ نہیں بچا، جبکہ دوسری طرف تھے حضرت موسیٰ جن کا یقین تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ جب ہر کوئی مایوس ہو چکا تھا، حضرت موسیٰ نے پورے یقین کے ساتھ اعلان کیا، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور کوئی راستہ دکھائے گا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایمان کی طاقت کا کھلا اعلان تھا۔ اور پھر اس یقین کا جواب آیا، ایک ایسا معجزہ جس نے راستہ بنا دیا، ایک ایسا معجزہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور جس نے یہ ثابت کر دیا کہ قدرت کے سارے قانون بھی خدا کے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہوا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ جیسے ہی انہوں نے حکم کی تعمیل کی، ایک ناقابل یقین منظر سامنے آیا۔ سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا اور بیچ میں ایک بالکل خشک راستہ بن گیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کو وہاں سے بے حفاظت گزرنے کا موقع مل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم اس خشک راستے پر چل کر سلامتی کے ساتھ سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئیں۔ یہ منظر خود اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ لیکن جب فرعون اور اس کے لشکر نے اسی راستے پر ان کا پیچھا کیا تو اللہ کے حکم سے سمندر واپس اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور ظلم کی وہ پوری فوج اسی پانی میں ڈوب گئی۔ تو اس عظیم واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جو ہمیشہ یاد رہے؟ یہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے ہر دور کے لیے رہنمائی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کہانی سے تین بہت گہرے سبق ملتے ہیں۔ پہلا، جب حالات بد سے بدتر ہو جائیں تب بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسرا، بھروسہ اس ذات پر کرنا چاہیے جو راستے ختم ہونے پر نئے راستے بنا دیتی ہے۔ اور تیسرا، سچا اور پکا یقین۔ یہ صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جو آخرکار جیت ہی جاتی ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتی ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ جب کسی کے زندگی کے مسائل ایک سمندر کی طرح سامنے آ کھڑے ہوں تو وہ کون سی چیز ہے جو اس کا عصا بن سکتی ہے؟ ایمان، دعا یا پھر ہمت؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔